اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کے رحمت سے، اس کے بے حساب کرم سے 17واں پارہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 98 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں انکم، بے شک تم، یعنی بے شک تم بھی، وما تعبدون، اور جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جن باطل ہستیوں کو، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، اور جو بت ہیں مختلف لکڑی کے، پتھر کے، ساری جس کو تم عبادت جس کی تم کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ فرما رہے ہیں حسب و جہنم، وہ سب کے سب تمہارے سمیت جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایندھن اس چیز کو کہتے ہیں جو آگ کو اور بھڑکاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے آگ کے اندر کوئی چیز جل رہی ہوتی ہے، اور ایک آگ کا ایندھن ہوتا ہے۔ جیسے مختلف قسم کی لکڑیاں ہیں، انسان جب ان کو آگ میں ڈالتا ہے، کوئی الاؤ ہوتا ہے اس کے اوپر اگر ان لکڑیوں کو ڈالتا ہے تو وہ اور آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ کچھ کو جلدی آگ لگتی ہے، کچھ کو زیادہ لگتی ہے، کچھ کو آرام سے لگتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم یہ ایندھن بنائیں گے، یہ جلیں گے بھی، اور ساتھ اس جہنم کی حدت میں اضافہ بھی ہوگا، اور وہ جو شعلیں لپٹیں ہوں گی وہ اور بڑھیں گے۔ حسب و جہنم، یہ پتھر، مٹی، جو چیز بھی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم ڈال دیں گے تاکہ ان کو حسرت ہو کہ دنیا میں ہم ان کے سامنے اپنا سر جھکایا کرتے تھے، اپنے دولت مال چڑھایا کرتے تھے، آج یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم ہے اور ہم بھی جہنم میں ہیں۔ انتم لہا واردون، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سب اس کے اندر لازماً داخل ہوگے، تم داخل ہونے والے ہو۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تم جہنم میں اپنے ان باطل معبودوں کے ساتھ داخل ہونے والے ہیں۔ یہاں اس آیت پہ کفار نے، مشرکین نے یہ آگے سے اعتراض کیا یا نعوذ باللہ مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں، نصارہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خدا سمجھتے ہیں، ان کو الہ مانتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ مکہ والے فرشتوں کو مانتے ہیں۔ تو کیا اللہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، یا ان فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے؟ اللہ پاک تو وہ الہ وہ ہے کہ جو بات سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ ان دو آیات کے بعد جب ان کی بات مکمل ہو جائے گی جہنم میں جانے والوں کی، اللہ پاک نے ان کی اس بات کا بھی جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لازماً جائیں گے۔ لو کان ہؤلاء، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ، یہ ہستیاں جن کو اللہ کے علاوہ تم الہ سمجھتے ہو، اگر یہ ہوتے الہۃ الہ، اگر یہ معبود ہوتے، خدائی میں شریک ہوتے، یا نعوذ باللہ یہ خدا ہوتے، یا ان کے اندر کوئی طاقت اور جان ہوتی، ما واردوہا، تو یہ جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ کیوں؟ اگر یہ الہ ہوتے تو الہ تو وہ ہوتا ہے جو سب چیزوں کا خالق، مالک، مدبر، مرضی سے کام کرنے والا ہے۔ تو جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو ان کے اندر الہ ہونے کی حیثیت سے اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ یہ جہنم میں نہ جائیں، بلکہ اس اصل الہ کا مقابلہ کریں جس کے مقابلے میں دنیا میں انہیں لوگوں نے بنا رکھا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سب کے سب بے بس ہوں گے اور یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کی، اپنی عظمت کی، اپنی شان کی دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان کے اندر بھی یہ ہوتے۔ اب دیکھ لیں دنیا میں اللہ کی ذات کا ہر کام حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا، لیکن کہیں پہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، بہت لوگ فوت ہو جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، جہاز ڈوب جاتے ہیں، جہاز گر جاتے ہیں، تو اللہ کی ذات کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ کچھ کر سکے گا، حالانکہ سب کچھ کرنے والی میری اللہ کی ذات ہے۔
تو یہ ہوتا ہے الہ کہ جس کا مقابلہ کرنے کا کوئی سوچ بھی نہ سکے، کسی میں ہمت بھی نہ ہو، کسی میں جان بھی نہ ہو، اور کسی کے اندر یہ خیال بھی نہ آ سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ الہ ہوتے تو یہ اپنی طاقت سے خود بچتے جہنم سے اور دوسروں کو بھی بچاتے۔ یہ تو خود نہیں بچ رہے تو دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ تو پھر ایسے لوگ کیسے الہ ہو سکتے ہیں جن کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی بھی ہمت نہیں ہے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو، ہر ایک کو، سب کو، کل جو ان کو الہ ماننے والا ہے، جو ان سے حاجتیں لینے والا ہے، وہ بھی اور یہ خود بھی، اللہ فرما رہے سارے کے سارے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ ذرا نکل کے تو دکھائیں کیسے الہ ہیں کہ جہنم سے نکل نہیں سکتے، مصیبت سے نکل نہیں سکتے، اپنے ماننے والے، اپنے پوجا کرنے والے، اپنی عبادت کرنے والوں، ان کی باتوں پہ عمل کرنے والوں کو بچا بھی نہیں سکتے اور خود بھی نہیں بچ سکتے۔ الہ تو وہ ہے جو سب کو بچاتا ہے، سب پہ اپنا کرم کرتا ہے، سب پہ اپنا فضل کرتا ہے، جس نے ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، جس نے ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کو انتہائی تکلیفوں میں بھیجا اور انہوں نے وہ تکلیفیں برداشت کی اللہ کی توحید بیان کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں، وہ الہ ہوتا ہے۔ اب کفار نے دیکھیں بات کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اس اگلی آیت کے بعد پھر اس کا جواب ہے کہ اگر وہ پھینکے جائیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا، عزیر علیہ السلام کا کیا ہوگا، فرشتوں کا کیا ہوگا۔ لہم فیہا، اور یہ سارے جو دوزخ میں پھینکے جائیں گے، اس دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر، زفیرن، آہیں بھریں گے، ٹھنڈی آہیں بھریں گے، سسکیاں لیں گے اس کے اندر غم سے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہاں ان کے اس غم کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انسان کو غم یا تکلیف آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کی ڈھارس بندھانے والے ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، سارے انسان کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، اور انسان کو کچھ نہ کچھ حوصلہ آ جاتا ہے اس کے دل کے اندر۔ سب اللہ کی رضا اور اس کر کے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، کرنے کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جہنم میں جائیں گے تو ان کا رونا، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بندہ وہاں جہنم میں اسی تکلیف میں ہوگا، ہر کسی کا شور ہوگا، اور ہر کسی کا، اور جہنم کا اپنا بہت شور ہوگا، کوئی ان کو ہمدردی کرنے والا، کوئی ان کی بات کو سننے والا، کوئی ان کی بات کو توجہ دینے والا نہیں ہوگا، یہ اکیلے۔ اب وہ آیت جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی جواب دیا کہ جو یہ لوگ کو پوجا کرتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق، یعنی ہر وہ شخص، ہر وہ غیر اللہ جس نے یہ پسند کیا ہو کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے، قرآن کو پیچھے چھوڑ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو، سنت کو پیچھے چھوڑ کے اس کی بات کو مانا جائے، اس کے وظیفے پڑھے جائیں، اس کی بات کو ترجیح دی جائے ان ساری چیزوں کے اوپر، تو وہ جہنم میں جائے گا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن جہاں پہ تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کی بات ہے، فرشتوں کی بات ہے، یا اور اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، آج لوگوں نے ان کو الہ بنا لیا ہے، اور ان کو انبیاء سے بھی، اور بعد دفعہ نعوذ باللہ خدا سے بھی آگے ان کو کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اس پہ عمل کرنے والے لوگ، سبقت لہم، پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے ان کا فیصلہ پہلے ہی ہوتا ہے، سبقت میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، لہم من الحسنی، ہماری طرف سے، میرے رب کی طرف سے بہت بہترین حسنہ، بہت نیک، بہت بہترین، بہت بھلائی والا ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں تھی کہ ان کو الہ مانا جائے، یا الہ کا بیٹا مانا جائے، یا ان کی عبادت کی جائے۔ عزیر علیہ السلام کی بھی یہ تعلیم نہیں تھی، فرشتوں نے بھی کبھی کسی کو یہ تعلیم نہیں دی۔ یہ لوگوں کے اپنے نفس کی خواہش ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور بھی اللہ کے نیک بندے بہت سارے ہیں جن کی یہ اپنی خواہش نہیں ہے، نہ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں اس چیز کا ذکر کیا، نہ اس چیز کی تعلیم دی ہے اپنی عبادت کی، لیکن لوگوں نے ان کی تعلیم کے خلاف ان کو الہ بنایا۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کی تعلیم نہیں تھی، ان کے خلاف الہ بنایا۔
लोगों ने अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने के लिए उनको इलाह बनाया है। ऐसे लोग क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर बड़े इज़्ज़त वाले होंगे। अल्लाह फरमाते हैं मिन्नल हुस्ना, अल्लाह की तरफ से उनको भलाइयाँ मिल रही होंगी, उनको खूबसूरत दर्जात मिल रहे होंगे, बुलंद दर्जात मिल रहे होंगे, इज़्ज़त हो रही है। उलाइका अन्हा मुबअदून, ये वो लोग होंगे कि जिनको क़यामत वाले दिन जहन्नम से दूर रखा जाएगा। मुबअदून, ये दूर किए जाएंगे, दूर कर देंगे, ये बहुत दूर होंगे जहन्नम से क़यामत वाले दिन, क्योंकि इन्होंने एक रब की इबादत की, दीन पे चले, अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह को राज़ी करने पे लगाईं। लोगों ने इनको ज़बरदस्ती और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से बना लिया इलाह, और इनकी बातों को और इनकी सारी चीज़ों को अहमियत देने लगे अपने तौर पे बना के। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का हम ज़िक्र पढ़ते हैं, सुनते हैं कि उनकी कौम में कैसे आ गया, शिरक आ गया, कि वो लोग जो कई 100 साल या कई साल पहले गुजरे हुए थे, उनको अल्लाह फरिश्तों ने, वो शैतान ने उनके दिलों में डाल दिया कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अगर इनकी मूर्तियाँ घर में तस्वीरें रखोगे तो बरकत आएगी। फिर वो चलते चलते आगे नस्लों में करते वो बुत बन गए और अल्लाह को छोड़ कर उनकी पूजा शुरू हो गई। अब इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं, उन्होंने कहा भी नहीं, उनकी ये तालीम भी नहीं थी। तो ऐसे सारे लोग अल्लाह के हुजूर बड़े ही बुलंद दर्जात पे होंगे और होंगे। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हन से अल्लाह की ज़ात निकाल